اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی، نور محمد کو سامنے رکھتا، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو، یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے۔ فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا۔ اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے، ایک وہ جس نے سجدہ کیا، فرشتوں کا گروپ، ایک وہ جس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے۔ جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبر، قرآن کی آیت ہے، وکان من الکافرین۔ ابا یہ ابلیس عجیب ہے، اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر، تو تھا ہی۔ دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں، ٹھیک جانتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کانا، ایک لفظ ہے سارا۔ سارا کے معنی ہو گیا، صاد الف رے، سارا ہو گیا، کانا تھا۔ تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا، نہیں، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے، پھر ہم کوئی حکم دیں، پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں۔ کیا کمال کی بات ہے! جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، مالک تو نے مجھے نکال دیا تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا، الا قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا، تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے۔